اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكر الله والله خير الماكرين. آسان ترجمہ. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. وَإِذْ اور جب قالتی کہا الملائکۃ فرشتہ جمع یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ اصطفیٰ کی چن لیا تجھ کو وطہر کی اور پاک کیا تجھ کو واصطفیٰ کی اور برگزیدہ کیا تجھ کو اعلیٰ پر نسائی عورتیں العالمین تمام جہان. اور جب فرشتے بولے اے مریم اللہ نے تجھ کو پسند کیا اور ستھرا بنایا اور پسند کیا تجھ کو سب جہاں کی عورتوں پر. حضرت زکریا و یحییٰ علیہ السلام کا قصہ جو ضمنی مناسبات سے درمیان میں آ گیا تھا اور جس میں استفاء آل عمران کی تاکید اور حضرت مسیح علیہ السلام کے قصے کی تمہید تھی، یہاں ختم کر کے پھر مریم و مسیح کے واقعات کی طرف کلام منتقل کیا گیا. چنانچہ مسیح سے پہلے ان کی والدہ کا فضل و شرف ذکر فرماتے ہیں، یعنی فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اللہ نے تجھے پہلے دن سے چھان لیا کہ باوجود لڑکی ہونے کے اپنی نیاز میں قبول کیا، طرح طرح کے احوال رفیع اور کرامات سنیہ عنایت فرمائیں، ستھرے اخلاق، پاک طبیعت اور ظاہری و باطنی نزاہت عطا فرما کر اپنی مسجد کی خدمت کے لائق بنایا اور جہاں کی عورتوں پر تجھ کو بعض وجود سے فضیلت بخشی. مثلا ایسی استعداد رکھی کہ بدون مس بشر تنہا اس کے وجود سے حضرت مسیح جیسے اولوالعزم پیغمبر پیدا ہوں. یہ امتیاز دنیا میں کسی عورت کو حاصل نہیں ہوا. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. آسان ترجمہ. یا مریم اے مریم اقنتی تو فرما برداری کر لربی کی اپنے رب کی واسجدی اور سجدہ کر ورکعی اور رکوع کر مع ساتھ الراکعین رکوع کرنے والے. اے مریم بندگی کر اپنے رب کی اور سجدہ کر اور رکوع کر ساتھ رکوع کرنے والوں کے. یعنی خدا نے جب ایسی عزت اور بلند مرتبہ تجھ کو عطا فرمایا تو چاہیے کہ ہمیشہ اخلاص و تذلل
کے ساتھ اپنے پروردگار کے آگے جھکی رہے اور وظائف عبودیت کے انجام دینے میں بیش از بیش سرگرمی دکھلائے، تاکہ حق تعالیٰ نے تجھے جس امر عظیم کے بروئے کار لانے کا ذریعہ تجویز کیا ہے وہ ظہور پذیر ہو۔ جیسے راکعین خدا کے آگے رکوع کرتے ہیں تو بھی اسی طرح رکوع کرتی رہے، یا یہ مطلب ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر، اور چونکہ کم از کم رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہونے والا اس رکعت کو پانے والا سمجھا جاتا ہے، شاید اس لیے نماز کو بعنوان رکوع تعبیر کیا گیا ہے، کما یفہم من کلام ابن تیمیہ فی فتاواہ واللہ عالم۔ اس تقدیر پر اگر اقنتی میں قنوت سے قیام مراد لیں تو قیام، رکوع، سجود تینوں حیات صلاۃ کا ذکر آیت میں ہو جائے گا۔ تنبیہ: ممکن ہے اس وقت عورتوں کو عام طور پر جماعت میں شریک ہونا جائز یا خاص فتنہ سے مامون ہونے کی صورت میں اجازت ہو، یا مریم کی خصوصیت ہو، یا مریم اپنے حجرہ میں رہ کر تنہا یا دوسری عورتوں کے ہمراہ امام کی اقتداء کرتی ہوں، سب احتمالات ہیں، واللہ عالم۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ آسان ترجمہ: ذالک یہ من سے انباء خبریں، الغیب غیب، نوحی ہم یہ وحی کرتے ہیں، الیک تیری طرف، وما کنت اور تو نہ تھا، لدیہم ان کے پاس، اذ جب، یلقون وہ ڈالتے تھے، اقلامہم اپنی قلم، ایہم کون، ان یکفل پرورش کرے، مریم وما اور نہ کنت تو نہ تھا، لدیہم ان کے پاس، اذ جب، یختصمون وہ جھگڑتے تھے۔ یہ خبریں غیب کی ہیں جو ہم بھیجتے ہیں تجھ کو، اور تو نہ تھا ان کے پاس جب ڈالنے لگے اپنے قلم کے، کون پرورش میں لے مریم کو، اور تو نہ تھا ان کے پاس جب وہ جھگڑتے تھے۔ یعنی ظاہری حیثیت سے آپ کچھ پڑھے لکھے نہیں، پہلے سے اہل کتاب کی کوئی معتبر صحبت نہیں رہی جن سے واقعات ماضیہ کی ایسی تحقیقی معلومات ہو سکیں، اور صحبت رہتی بھی تو کیا تھا، وہ لوگ خود ہی اوہام و خرافات کی اندھیریوں میں پڑے بھٹک رہے تھے، کسی نے دعوت میں اور کسی نے حد سے زیادہ محبت میں آ کر صحیح واقعات کو مسخ کر رکھا تھا۔ پھر اندھے کی آنکھ سے روشنی حاصل ہونے کی کیا توقع ہو سکتی تھی؟ اندرین حالات مدنی اور مکی دونوں قسم کی صورتوں میں ان واقعات کو ایسی صحت اور بسط و تفصیل سے سنانا جو بڑے بڑے مدعیان علم کتاب کی آنکھوں میں چکا چوند کر دیں اور کسی کو مجال انکار باقی نہ رہے، اس کی کھلی دلیل ہے کہ بذریعہ وحی آپ کو یہ علم دیا گیا تھا، کیونکہ آپ نے نہ بچشم خود ان حالات کا معائنہ کیا اور نہ علم حاصل کرنے کا کوئی خارجی ذریعہ آپ کے پاس موجود تھا۔ جب حضرت مریم نظر میں قبول کر لی گئیں تو مسجد کے مجاورین میں جھگڑا ہوا کہ انہیں کس کی پرورش میں رکھا جائے۔ آخر قرآن اندازی کی نوبت آئی، سب نے اپنے اپنے قلم جن سے تورات لکھتے تھے چلتے پانی میں چھوڑ دیے کہ جس کا قلم پانی کے بہاؤ پر نہ بہے بلکہ الٹا پھر جائے اسی کو حقدار سمجھیں۔ اس میں بھی قرآن حضرت زکریا کے نام نکلا اور حقدار کو پہنچ گیا۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ آسان ترجمہ: جب کہا الملائکۃ فرشتے، یا مریم اے مریم، ان بے شک اللہ یبشرک تجھے بشارت دیتا ہے، بکلمۃ ایک کلمے کی، منہ اپنے، اسمہ اس کا نام، المسیح مسیح، عیسیٰ ابن مریم وجیہاً بآبرو، فی میں الدنیا دنیا، والآخرہ اور آخرت، ومن اور سے، المقربین مقرب جمع۔ جب کہا فرشتوں نے اے مریم اللہ تجھ کو بشارت دیتا ہے ایک اپنے حکم کی جس کا نام مسیح ہے، عیسیٰ مریم کا بیٹا، مرتبے والا دنیا میں اور آخرت میں اور اللہ کے مقربوں میں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو یہاں اور قرآن حدیث میں کئی جگہ کلمۃ اللہ فرمایا، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ۔ سورۃ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 171۔ یوں تو اللہ کے کلمات بے شمار ہیں، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ سورۃ نمبر 18 سورۃ الکہف آیت نمبر 109۔ لیکن بالتخصیص حضرت مسیح کو کلمۃ اللہ کا حکم کہنا اس حیثیت سے ہے کہ ان کی پیدائش باپ کی توسط کے بدون
عام سلسلہ اسباب کے خلاف میں خدا کے حکم سے ہوئی، اور جو فعل عام اسباب عادیہ کے سلسلہ سے خارج ہو عموماً اس کی نسبت براہ راست حق تعالیٰ کی طرف کر دی جاتی ہے، جیسے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، سورۃ نمبر 8 سورۃ الانفال آیت نمبر 17۔ تنبیہ: مسیح اصل عبرانی میں ماشیخ یا مشیحہ تھا، جس کے معنی مبارک کے ہیں، معرب ہو کر مسیح بن گیا۔ باقی دجال کو جو مسیح کہا جاتا ہے وہ بالاجماع عربی لفظ ہے، جس کی وجہ تسمیہ اپنے موقع پر کئی طرح بیان کی گئی ہے۔ مسیح کا دوسرا نام یا لقب عیسیٰ ہے، یہ اصل عبرانی میں ایشو تھا، معرب ہو کر عیسیٰ بنا، جس کے معنی سید کے ہیں۔ یہ بات خاص طور پر قابل غور ہے کہ قرآن کریم نے یہاں ابن مریم کو حضرت مسیح کے لیے بطور جز علم کے استعمال کیا ہے، کیونکہ خود مریم کو بشارت سناتے وقت یہ کہنا کہ تجھے کلمۃ اللہ کی خوشخبری دی جاتی ہے، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، عیسیٰ کا پتہ بتلانے کے لیے نہ تھا بلکہ اس پر متنبہ کرنا تھا کہ باپ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نسبت صرف ماں ہی کی طرف ہوا کرے گی۔ حتیٰ کہ لوگوں کو خدا کی یہ آیت عجیبہ ہمیشہ یاد دلانے اور مریم کی بزرگی ظاہر کرنے کے لیے گویا نام کا جز بنا دی گئی۔ ممکن تھا کہ حضرت مریم کو بمقتضائے بشریت یہ بشارت سن کر تشویش ہو کہ دنیا کس طرح باور کرے گی کہ تنہا عورت سے لڑکا پیدا ہو جائے، نچار مجھ پر تہمت رکھیں گے اور بچے کو ہمیشہ برے لقب سے مشہور کر کے ایذا پہنچائیں گے، میں کس طرح برات کروں گی۔ اس لیے آگے وجیہاً فی الدنیا والآخرہ کہہ کر اطمینان کر دیا کہ خدا اس کو نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی بڑی عزت وجاہت عطا کرے گا اور دشمنوں کے سارے الزام جھوٹے ثابت کر دے گا۔ وجیہ کا لفظ یہاں وجیہ کا لفظ یہاں ایسا سمجھو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، سورۃ 33 الاحزاب آیت نمبر 59۔ گویا جو لوگ وجیہ کہلاتے ہیں ان کو حق تعالیٰ خصوصی طور پر جھوٹے طعن و تشنیع یا الزامات سے بری کرتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے نسب پر جو خبیث باطن طعن کریں گے یا خدا کو یا کسی انسان کو جھوٹ موٹ ان کا باپ بتلائیں گے یا خلاف واقعہ ان کو مصلوب و مقتول یا بحالت زندگی مردہ کہیں گے یا الوہیت و ابنیت وغیرہ کے باطل عقائد کی مشرکانہ تعلیم ان کی طرف منسوب کریں گے، اس طرح کے تمام الزامات سے حق تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اعلانیہ بری ظاہر کر کے ان کی وجاہت و نزاہت کا علی رؤوس الاشہاد اظہار فرمائے گا۔ جو وجاہت ان کو ولادت و بعثت کے بعد دنیا میں حاصل ہوئی اس کی پوری تکمیل نزول کے بعد ہوگی، جیسا کہ اہل اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے۔ پھر آخرت میں خصوصیت کے ساتھ ان سے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، سورہ نمبر 5 المائدہ 116 آیت نمبر 116 کا سوال کر کے اور انعامات خصوصی یاد دلا کر تمام اولین و آخرین کے روبرو وجاہت و کرامت کا اظہار ہوگا، جیسا کہ سورہ مائدہ میں مذکور ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ دنیا و آخرت میں وجاہت ہوں گے بلکہ خدا تعالیٰ کے خواص مقربین میں ان کا شمار ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، آسان ترجمہ، وَيُكَلِّمُ اور باتیں کرے گا الناس لوگ، فی الْمَهْدِ گہوارہ میں، وَكَهْلًا اور پختہ عمر، وَمِن اور سے، الصالحین نیکوکار، اور باتیں کرے گا لوگوں سے جب کہ ماں کی گود میں ہوگا اور جب کہ پوری عمر کا ہوگا اور نیک بختوں میں ہے، یعنی نہایت شائستہ اور اعلیٰ درجے کے نیک ہوں گے اور اول ماں کی گود میں، پھر بڑے ہو کر عجیب و غریب باتیں کریں گے۔ ان الفاظ سے فی الحقیقت مریم کی پوری تسکین کر دی گئی۔ گزشتہ بشارات سے ممکن تھا یا یہ خیال کرتی کہ وجاہت تو جب کبھی حاصل ہوگی، مگر یہاں تو ولادت کے بعد ہی طعن و تشنیع کا ہدف بننا پڑے گا۔ اس وقت برات کی کیا صورت ہوگی؟ اس کا جواب دے دیا کہ گھبراؤ نہیں، تم کو زبان ہلانے کی ضرورت نہ پڑے گی، بلکہ تم کہہ دینا کہ میں نے آج روزہ رکھ چھوڑا ہے، کلام نہیں کر سکتی، بچہ خود جواب دہی کرے گا، جیسا کہ سورہ مریم میں پوری تفصیل آئے گی۔ بعض محرفین نے کہا ہے کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، سورہ نمبر 3 آل عمران آیت نمبر
46 سے صرف مریم کی تسلی کرنی تھی کہ لڑکا گنگا نہ ہوگا، تمام لڑکوں کی طرح بچپن اور کہولت میں کلام کر لے گا، لیکن عجیب بات ہے کہ محشر میں بھی لوگ حضرت عیسیٰ کو یوں خطاب کریں گے، یا عیسیٰ انت رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ وکلمۃ الناس فی المہد صبیا، اور خود حق تعالیٰ بھی قیامت کے دن فرمائیں گے، یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا۔ سورۃ نمبر 5 المائدہ آیت نمبر 110۔ کیا وہاں بھی اس خاص نشان کا بیان فرمانا اسی لیے ہے کہ مریم کو اطمینان ہو جائے کہ لڑکا گنگا نہیں، عام لڑکوں کی طرح بولنے والا ہے۔ اعاذنا اللہ من الغوایہ والضلالہ۔ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ آسان ترجمہ۔ قالت وہ بولی ربی اے میرے رب، انا کیسے، یکون لی ہوگا میرے ہاں، ولدن بیٹا، ولم اور نہیں، یمسسنی ہاتھ لگایا مجھے، بشرن کوئی مرد، کالا اس نے کہا، کذالک اسی طرح، اللہ یخلق پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، اذا جب، قضا وہ ارادہ کرتا ہے، امرن کوئی کام، فانما تو یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون سو وہ ہو جاتا ہے۔ بولیے رب کہاں سے ہوگا میرے لڑکا، اور مجھ کو ہاتھ نہیں لگایا کسی آدمی نے۔ فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے، جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو یہی کہتا ہے اس کو کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ بشارت سے یہی سمجھیں کہ لڑکا بحالت موجودہ ہونے والا ہے، ورنہ تعجب کا کیا موقع تھا، یعنی اسی طرح بدون مس بشر کے ہو جائے گا، خلاف عادت ہونے کی وجہ سے تعجب نہ کر، حق تعالیٰ جو چاہے اور جس طرح چاہے پیدا کر دے، اس کی قدرت کی حد بندی نہیں ہو سکتی۔ ایک کام کا ارادہ کیا اور ہو گیا، نہ وہ مادہ کا محتاج نہ اسباب کا پابند۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ۔ آسان ترجمہ۔ وَيُعَلِّمُهُ اور وہ سکھائے گا اس کو، الکتابہ کتاب، والحکمت اور دنائی، والتوراۃ اور تورات، والانجیل اور انجیل، اور سکھا دے گا اس کو کتاب اور تحقیق کی باتیں، اور تورات اور انجیل، یعنی لکھنا سکھائے گا، یا عام کتب ہدایت کا عموماً اور تورات و انجیل کا خصوصاً علم عطا فرمائے گا، اور بڑی گہری حکمت کی باتیں تلقین کرے گا، اور بندہ کے خیال میں ممکن ہے کہ کتاب و حکمت سے مراد قرآن و سنت ہو، کیونکہ حضرت مسیح نزول کے بعد قرآن و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موافق حکم کریں گے، اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کا علم دیا جائے۔ واللہ عالم۔ ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ آسان ترجمہ۔ ورسولاً اور ایک رسول، الی طرف، بنی اسرائیل، انی کہ میں، قد جئتکم آیا ہوں تمہاری طرف، بآیتن ایک نشانی کے ساتھ، من سے، ربکم تمہارا رب، انی کہ میں، اخلق بناتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من سے، الطینی گارا، کہیئتی مانند شکل، طیری پرندہ، فانفخ پھر پھونک مارتا ہوں، فیہ اس میں، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، طیرن پرندہ، باذنی حکم سے، اللہ
و ابرئ اور میں اچھا کرتا ہوں الاکمہ مادر ذات اندھا والابرص اور کوڑی و اخشی اور میں زندہ کرتا ہوں الموتى مردے باذنی حکم سے اللہ و انبئکم اور تمہیں بتاتا ہوں بما جو تاکلون تم کھاتے ہو وما اور جو تدخرون تم ذخیرہ کرتے ہو فی میں بیوتکم گھروں اپنے ان بے شک فی میں ذالک اس لآیتن ایک نشانی لکم تمہارے لیے ان اگر کنتم تم ہو مومنین نہیں ہے کیا ہے مؤمنین ایمان والے اور کرے گا اس کو پیغمبر بنی اسرائیل کی طرف بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانیاں لے کر تمہارے رب کی طرف سے کہ میں بنا دیتا ہوں تم کو گارے سے پرندہ کی شکل پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو ہو جاتا ہے وہ اڑتا جانور اللہ کے حکم سے اور اچھا کرتا ہوں مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو اور جلاتا ہوں مردے اللہ کے حکم سے اور بتا دیتا ہوں تم کو جو کھا کر آؤ اور جو رکھ آؤ اپنے گھر میں اس میں نشانی پوری ہے تم کو اگر تم یقین رکھتے ہو یعنی پیغمبر ہو کر اپنی قوم بنی اسرائیل سے یہ فرمائیں گے میں شکل اور صورت بنانے کو خلق سے تعبیر کرنا صرف ظاہری حیثیت سے ہے جیسے حدیث صحیح میں معمولی تصویر بنانے کو خلق سے تعبیر فرمایا ما خلقتم یا خدا کو احسن الخالقین فرما کر بتلا دیا کہ میں ظاہری صورت کے لحاظ سے غیر اللہ پر بھی یہ لفظ بولا جا سکتا ہے اگرچہ حقیقت تخلیق کے لحاظ سے حق تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں کہلا سکتا شاید اس لیے یہاں یوں نہ فرمایا انی اخلق لکم من الطین طیرا میں مٹی سے پرندہ بنا دیتا ہوں یوں کہا کہ میں مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک مارتا ہوں پھر وہ پرندہ اللہ کے حکم سے بن جاتا ہے بہرحال یہ معجزہ آپ نے دکھلایا اور کہتے ہیں بچپن میں ہی بطور ارحاس آپ سے یہ خرق عادت ظاہر ہوا تاکہ تہمت لگانے والوں کو ایک چھوٹا سا نمونہ قدرت خداوندی کا دکھلا دیں کہ جب میرے نفع پھونکنے پر خدا تعالیٰ مٹی کے بیجان صورت کو جاندار بنا دیتا ہے اسی طرح اگر اس نے بدون مس بشر محض روح القدس کے نفع سے ایک برگزیدہ عورت کے پانی پر روح عیسیٰ فائز کر دی تو کیا تعجب ہے بلکہ حضرت مسیح چونکہ نفع جبرائیلیہ سے پیدا ہوئے ہیں اس مسیحائی نفع کو اس نوعیت ولادت کا ایک اثر سمجھنا چاہیے سورہ مائدہ کے آخر میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ان معجزات و خوارق پر دوسرے رنگ میں کلام کیا جائے گا وہاں ملاحظہ کیا جائے خلاصہ یہ کہ حضرت مسیح پر کمالات ملکیہ و روحیہ کا غلبہ تھا اس کے مناسب اثار ظاہر ہوتے تھے لیکن اگر بشر کو ملک پر فضیلت حاصل ہے اور اگر ابو البشر کو مسجود ملائکہ بنایا گیا ہے تو کوئی شبہ نہیں کہ جس میں تمام کمالات بشریہ جو عبارت ہے مجموعہ کمالات روحانیہ و جسمانیہ سے اعلیٰ درجے پر ہوں گے اس کو حضرت مسیح سے افضل ماننا پڑے گا اور وہ ذات قدسی صفات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اس زمانہ میں اتباع و حکماء کا زور تھا حضرت مسیح کو ایسے معجزات مرمت ہوئے جو لوگوں پر ان کے سب سے زیادہ مایہ ناز فن میں حضرت مسیح کا نمایاں تفوق ثابت کریں بلا شبہ مردہ کو زندہ کرنا حق تعالیٰ کی صفت ہے جیسا کہ باذن اللہ کی قید سے صاف ظاہر ہے مگر مسیح اس کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے توسعاً اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں یہ کہنا کہ حق تعالیٰ قرآن کریم میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث میں اعلان کر چکے ہیں کہ ازل سے ابد تک کسی مردہ کو دنیا میں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا میرا دعویٰ ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں اگر اس نے قرآن میں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ فرما کر یہ بتلایا کہ مرنے والے کی روح خدا تعالیٰ روک لیتا ہے اور سونے والے کی اس طرح نہیں روکتا تو یہ کب کہا ہے کہ اس روک لینے کے بعد دوبارہ اس چھوڑ دینے کا اختیار نہیں رہتا یاد رکھو معجزہ وہی ہے جو حق تعالیٰ کی عام عادت کے خلاف خلات مدعی نبوت کی تصدیق کے لیے ظاہر کیا جائے
پس ایسی نصوص کو لے کر جو کسی چیز کی نسبت خدا کی عام عادت بیان کرتی ہوں، یہ استدلال کرنا کہ ان سے معجزات کی نفی ہوتی ہے، سرے سے معجزہ کے وجود کا انکار اور اپنی حماقت و غباوت کا اظہار ہے۔ معجزہ اگر عام قانون عادت کے موافق آیا کرے تو اس سے معجزہ کیوں کہیں گے؟ حضرت مسیح علیہ السلام کا بن باپ پیدا ہونا یا ابرہ، اکمہ، ابرص اور احیا موتا وغیرہ معجزات دکھلانا اہل اسلام میں تمام سلف و خلف کے نزدیک مسلم رہا ہے۔ صحابہ و تابعین میں ایک قول بھی اس کے انکار میں دکھلایا نہیں جا سکتا۔ آج جو ملحدیہ دعویٰ کرے کہ ان خوارق کا ماننا محکمات قرآنی کے خلاف ہے، گویا وہ ایسی چیزوں کا محکمات بتلاتا ہے جس کا صحیح مطلب سمجھنے سے تمام امت عاجز رہی، یا سب کے سب محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑھ کر فی قلوبہم زیغ کے مصداق بن گئے۔ آج کل کے ملحدین کے سوا متشابہات کو محکمات کی طرف لوٹانے کی کسی کو توفیق نہ ہوئی۔ الیاذ باللہ، حق یہ ہے کہ وہ آیات جن کے ظاہری معنی کو ساری امت مانتی چلی آئی ہے محکمات ہیں، اور ان کو توڑ مروڑ کر محض استعارات و تمثیلات پر عمل کرنا اور معجزات کی نفی پر عموم عادت سے دلیل لانا یہ ہی زائغین کا کام ہے، جن سے حذر کرنے کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے۔ آئندہ کے لیے یعنی بعض مغیبات ماضیہ و مستقبلہ پر تم کو مطلع کر دیتا ہوں۔ عملی معجزات کے بعد یہ ایک علمی معجزہ ذکر کر دیا۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ آسان ترجمہ: مصدقاً اور تصدیق کرنے والا، لما جو بین یدیّ اپنے سے پہلی، من سے، التوراتی تورات، توریت نہیں تورات، وَلِأُحِلَّ تاکہ حلال کر دوں، لکم تمہارے لیے، بعض الذی وہ جو کہ حرم حرام کی گئی، علیکم تم پر، وجئتکم اور آیا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ ایک نشانی، من سے ربکم تمہارا رب، فاتقوا سو تم ڈرو اللہ وأطیعونی اور میرا کہا مانو۔ اور سچا بتاتا ہوں اپنے سے پہلی کتاب کو جو تورات ہے، اور اس واسطے کہ حلال کر دوں تم کو بعض وہ چیزیں جو حرام تھیں تم پر، اور آیا ہوں تمہارے پاس نشانی لے کر تمہارے رب کی، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ یعنی تورات کی تصدیق کرتا ہوں کہ خدا کی کتاب ہے، اور اس کے عام اصول و احکام کو بحال ہی قائم رکھتے ہوئے زمانے کی مناسب حق تعالیٰ کے حکم سے چند جزئی و فرعی تغیرات کروں گا۔ مثلاً بعض احکام میں پہلے جو سختی تھی وہ اب اٹھا دی جائے گی، اس کا نام خواہ نسخ رکھ لو یا تکمیل اختیار ہے۔ یعنی میری صداقت کے نشان جب دیکھ چکے تو اب خدا سے ڈر کر میری باتیں ماننی چاہیے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ آسان ترجمہ: ان بے شک اللہ ربی میرا رب، و ربکم اور تمہارا رب، فاعبدوہ سو تم عبادت کرو اس کی، ھذا یہ، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، بے شک اللہ ہے رب میرا اور رب تمہارا، سو اس کی بندگی کرو، یہی راہ سیدھی ہے۔ یعنی سب باتوں کی ایک بات، ساری جڑوں کی اصل جڑ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو میرا اور اپنا دونوں کا یکساں رب سمجھو، باپ بیٹے کی رشتے قائم نہ کرو اور اسی کی بندگی کرو۔ سیدھا راستہ رضائے الہی تک پہنچنے کا یہی توحید، تقوی اور اطاعت رسول ہے۔ فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ آسان ترجمہ: فلما پھر جب احسا معلوم کیا عیسیٰ منہم ان سے، الکفر کفر، قال اس نے کہا، من کون، انصاری میری مدد کرنے والا، الی طرف اللہ، قال کہا، الحواریون حواری جمع، نحن ہم، انصار مدد کرنے والے، اللہ، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وشہد تو گواہ رہے، بأننا کہ ہم، مسلمون فرما بردار۔ پھر جب معلوم کیا عیسیٰ نے بنی اسرائیل کا کفر، بولا کون ہے کہ میری مدد کرے اللہ کی راہ میں؟ کہا حواریوں نے، ہم ہیں مدد کرنے والے اللہ کے، ہم یقین لائے اللہ پر، اور تو گواہ رہ کہ ہم نے حکم قبول کیا۔ یعنی یہ میرا دین قبول نہ کریں گے بلکہ دشمنی اور اظہار ثانی کے در پہ رہیں گے۔ یعنی میرا ساتھ دے اور
دین الہی کو رواج دینے میں میری مدد کر۔ اللہ کی مدد کرنا یہی ہے کہ اس کے دین و آئین اور پیغمبروں کی مدد کی جائے، جس طرح انصار مدینہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین حق کی مدد کر کے دکھلائی۔ حواری کون لوگ تھے اور یہ لقب ان کا کس وجہ سے ہوا؟ اس میں علماء کے بہت اقوال ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ پہلے دو شخص جو حضرت عیسیٰ کے تابع ہوئے دھوبی تھے اور کپڑے صاف کرنے کی وجہ سے حواری کہلاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے ان کو کہا کہ کپڑے کیا دھوتے ہو، آؤ میں تم کو دل دھونے سکھا دوں۔ وہ ساتھ ہو لیے، پھر ایسے سب ساتھیوں کا یہی لقب پڑ گیا۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ آسان ترجمہ، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، بما جو، انزلتا تو نے نازل کیا، واتبعنا اور ہم نے پیروی کی، الرسول رسول، فاکتبنا سو تو ہمیں لکھ لے، مع ساتھ، الشاہدین گواہی دینے والے۔ اے رب ہم نے یقین کیا اس چیز کا جو تو نے اتاری اور ہم تابع ہوئے رسول کے، سو تو لکھ لے ہم کو ماننے والوں میں۔ پیغمبر کے سامنے اقرار کرنے کے بعد پروردگار کے سامنے یہ اقرار کیا کہ ہم انجیل پر ایمان لا کر تیرے رسول کا اتباع کرتے ہیں۔ آپ اپنے فضل و توفیق سے ہمارا نام ماننے والوں کی فہرست میں ثبت فرما دیں، گویا ایمان کی رجسٹری ہو جائے کہ پھر لوٹنے کا احتمال نہ رہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ خیر الماکرین، آسان ترجمہ، وَمَكَرُوا اور انہوں نے مکر کیا، اور مکرہ خفیہ تدبیر کی، اللہ واللہ اور اللہ خیر بہتر الماکرین تدبیر کرنے والے ہیں۔ اور مکر کیا ان کافروں نے، اور مکر کیا اللہ نے، اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔ مکر کہتے ہیں لطیف و خفیہ تدبیر کو، اور اگر وہ اچھے مقصد کے لیے ہو اچھا ہے، اور برائی کے لیے تو برا ہے۔ اسی لیے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ میں مکر کے ساتھ سیئہ کی قید لگائی، اور یہاں خدا کو خیر الماکرین کہا۔ مطلب یہ ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں اور خفیہ تدبیریں شروع کر دیں، حتیٰ کہ بادشاہ کے کان بھر دیے کہ یہ شخص معاذ اللہ ملحد ہے، تو رات کو بدلنا چاہتا ہے، سب کو بددین بنا کر چھوڑے گا۔ اس نے مسیح علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا اور ادھر حق تعالیٰ کی لطیف و خفیہ تدبیر ان کے توڑ میں اپنا کام کر رہی تھی، جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ بے شک خدا کی تدبیر سب سے بہتر اور مضبوط ہے، جسے کوئی نہیں توڑ سکتا۔ صدق اللہ۔